بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، اردو کے لیکچر نمبر 15 کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی اردو کی معلمہ آپ کے ساتھ ہیں۔ طالبات، گزشتہ لیکچر میں ہم نے نظم گھاس اور پودا کا آغاز کیا تھا، اس کی بلند خوانی کی تھی، اس کا مرکزی خیال میں نے آپ کو بتایا تھا اور اس کے الفاظ معنی کا کام جو ہے وہ ہم نے کیا تھا۔ آج ہم اس نظم سے متعلقہ مشقی کام اور دیگر کام کو جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے آپ کی مشق کا کام ہے، اور مشق کے کام میں آپ کے کیا کیا جو ہے وہ کام ہوگا، وہ ہوگا سوالات جوابات کا، کثیر الانتخابی سوالات ہوں گے، یعنی آپ کے ملٹیپل چوائس کے کوشچنز ہیں، اس کے علاوہ خالی جگہ پر کا کوئی سوال ہوگا، اور تقابلی آزمائش یعنی میچ دا کالم کا سوال جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس نظم کے شعر نمبر 2، شعر نمبر 4، 9 اور 12 ان 4 اشعار کی تشریح بھی جو ہے وہ اپنی کاپی میں کریں گی، جس کا طریقہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں مشق میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے آپ کا سوالات جوابات کا، جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 84 یعنی 84 پر موجود ہے۔ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ آپ کا ہے، گھاس نے پودے کو کیا کہہ کر مخاطب کیا تھا؟ گھاس نے پودے کو کیا کہہ کر مخاطب کیا تھا؟ جب آپ نے نظم پڑھی یاد ہوگا آپ کو یقیناً کہ گھاس نے پودے کو کیا کہا تھا۔ گھاس نے پودے کو میرے رفیق کہہ کر مخاطب کیا تھا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، گھاس اور پودے کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ گھاس اور پودے کو زرخیز مٹی، پانی، ہوا اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، گھاس کے ساتھ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں؟ گھاس نے کیا بتایا تھا؟ اس نظم میں جو بتایا گیا ہے کہ گھاس نے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں، تو وہی آپ کو یہاں پر بتانا ہے۔ تو گھاس کے ساتھ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں؟ گھاس کو لوگ بڑھنے نہیں دیتے بلکہ اسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آپ کا سوال اگلا، گھاس نے پودے سے کیا شکایت کی تھی؟ اب اس کی شکایت کیا تھی؟ گھاس نے پودے سے کیا کہا تھا کہ تم میں ایسی کیا بات ہے کہ لوگ تمہارا خیال کرتے ہیں اور کسی جانور کو تمہارے قریب نہیں آنے دیتے، جبکہ میری کسی کو کوئی پرواہ نہیں، مجھے بڑھنے سے پہلے ہی جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، اور کوئی جانور اگر مجھے کھا لے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر تمہیں کوئی جانور کھانے کی کوشش کرے تو اس کی خوب خبر لی جاتی ہے۔ یہ اس کی شکایت تھی جو اس نے پودے سے کی تھی۔ اس کے بعد آپ کا اگلا سوال ہے، گھاس کو کون کھا جاتے ہیں؟ کون لوگ ہوتے ہیں جو گھاس کو کھا جاتے ہیں؟ اب وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جانور، اور وہ کون کون سے جانور ہیں جن کا ذکر اس نظم میں کیا گیا ہے؟ وہ ہیں گھاس کو گھوڑے، گدھے، بیل اور دوسرے جانور کھا لیتے ہیں۔ پودے کے ساتھ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں؟ پودے کا لوگ بہت خیال رکھتے ہیں، اس کے لیے مناسب ہوا، روشنی اور پانی کا انتظام کرتے ہیں، اور اس کو جانوروں اور پرندوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے آپ کا، کوئی پودے کو خراب کرے تو اس کی کس طرح خبر لی جاتی ہے؟ اگر کوئی پودے کو خراب کرے تو اس کی خبر کس طرح لی جاتی ہے؟ پڑھا تھا نا نظم میں آپ نے کہ کس چیز سے اس کی خبر لی جاتی ہے؟ جی ہاں بالکل، ڈنڈے سے اس کی خبر لی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، لوگوں کو کیا چیز عزیز ہوتی ہے؟ کیا چیز عزیز ہوتی ہے لوگوں کو؟ لوگوں کو پودے کا صرف سایہ اور میوہ عزیز ہوتا ہے، یعنی ان کو پودے سے اور کوئی مطلب نہیں ہوتا، صرف اس کا سایہ انہیں پسند ہوتا ہے، کیونکہ وہ دھوپ سے بچنے کے لیے اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، اور اس پر لگنے والا پھل جو ہے وہ انہیں فائدہ دیتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ پھل کھائیں، تو اس لیے وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، پودے نے گھاس کے سوال کا کیا جواب دیا؟ پودے نے گھاس کے سوال کے جواب میں اس سے کہا کہ تمہارے تمام شکوے شکایتیں بے جا ہیں، کیونکہ مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں، لوگوں کو صرف اپنا نفع عزیز ہوتا ہے، میرا صرف سایہ اور میوہ ہی لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے، اسی لیے وہ خیال رکھتے ہیں پودے کا، ٹھیک ہے طالبہ؟ تو اس طرح یہ آپ کے ہو گئے سوالات جوابات، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے آپ کا، دیے گئے بیانات کے درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے آپ کو۔ پہلا ہے، کون دیتا ہے مجھے یہاں کھیلنے، رونے، مرنے یا پھیلنے؟ تو شعر میں آپ کو کیا تھا؟ پھیلنے، جی بالکل صحیح۔ ایک قدرت سے ہے دونوں کی، موت، زینت، نجات یا حیات؟ جی بالکل صحیح، حیات۔ گھاس سب پہ جا ہے
یہ تیرا شکوہ، شکریہ، گلہ یا نعرہ، تو اس میں صحیح آپشن کیا ہے؟ گلہ۔ یہ ہے لیکن عنایت کی نظر، فکر، عطا یا روشنی؟ جی بالکل نظر۔ تجھ سے سب کرتے ہیں نفرت، دوستی، پیار یا یاری، تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ پیار۔ مجھ میں اور تجھ میں نہیں کچھ بھی، کمی، تمیز، گلہ یا حساب، تو اس کا کیا جواب ہوگا صحیح؟ تمیز۔ اگلا سوال ہے طالبات آپ کا، دیے گئے لفظوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ اور ڈیش کھانے کی بھی زحمت نہیں، سوا رخصت نہیں سوا ہوا، صدا یا نری، تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ ہوا۔ ٹھیک ہے۔ کیا ہی ڈیش سے بڑھاتے ہیں تجھے، آن، عزت، شان یا مان، اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ شان۔ کھا لیا گھوڑے گدھے یا ڈیش نے، ویل، میل، بیر یا چیل، تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ بیر۔ پھینک دیتی ہیں مجھے جڑ سے ڈیش کر، توڑ، اکھاڑ، کھود یا چھوڑ، تو اس کا صحیح جواب نظم کے الفاظ کے حساب سے کیا ہے؟ کھود۔ کچھ پتا اس کا بتا اے ڈیش، دلدار، دوست دار، دیندار یا رشتہ دار، تو اس کا صحیح جواب کیا ہے جو خالی جگہ میں لکھا جائے گا؟ وہ ہے دوست دار۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے آپ کا، دیے گئے الفاظ کے معنی لکھیے۔ معنی ہم لکھ چکے ہیں پہلے، تو اس لیے یہ دوبارہ سے ہمیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہ سوال آپ نہیں کریں گی۔ سوال نمبر 5 ہے آپ کی مشق کا، کالم الف میں دیے گئے مصروں کو کالم ب میں دیے گئے درست مصروں کے ساتھ آپ نے میچ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ کالم الف کا جو پہلا مصرع ہے وہ ہے ہماری اور تمہاری ایک ذات۔ دوسرے کالم ب میں دیکھیے اس کا جو دوسرا مصرع ہے وہ کون سا ہے؟ جی ہاں بالکل، نمبر 4 جو ہے وہ اس کا دوسرا مصرع ہے، وہ ہے ایک قدرت سے ہے دونوں کی حیات۔ اس کے بعد نمبر 2، کون دیتا ہے مجھے یاں پھیلنے، ٹھیک ہے، اس کا جو صحیح درست مصرع ہے دوسرا والا وہ نمبر 3 ہے کالم بے کا، کھا لیا گھوڑے گدھے یا بیل نے۔ پھر ہے یہاں عزت کا صحرا اس کے سر، اس کا جو دوسرا مصرع ہے وہ کالم بے کا نمبر 1 ہے اور وہ ہے جس سے پہنچے نفع سب کو بیشتر۔ آخری ہے کالم الف کا مصرع، چاہتے ہیں سب تجھ کو، سب کرتے ہیں پیار، اور اس کا درست مصرع کالم بے میں جو ایک ہی بچا ہے نمبر 2، کچھ پتا اس کا بتا اے دوست دار۔ ٹھیک ہے طالبات، تو یہ آپ کا مشقی کام ہے جو آپ کو اپنے نثر کی کاپی میں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ نثر کی یا ٹیکسٹ کی کاپی میں ایک اور کام بھی ہے اور وہ کیا ہے؟ تشریحات، شعر نمبر 2، شعر نمبر 4، شعر نمبر 9 اور شعر نمبر 12 کی۔ آپ کا شعر نمبر 2 ہے، گھاس کہتی ہے اسے میرے رفیق، کیا انوکھا اس جہاں کا ہے طریق۔ اب تشریحات کرنے کا طریقہ یوں ہے، میں پہلے بھی آپ کو یقیناً میقات اول میں فرسٹ ٹرم میں بھی بتا چکی ہوں کہ سب سے پہلے اوپر آپ نے تشریحات کی ہیڈنگ لگانی ہے، اس کے بعد آپ نے جس شعر کی تشریح کرنی ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ شعر نمبر 2 کی تشریح کریں گے تو وہ شعر کی ہیڈنگ ڈالیں گے آپ، شعر نمبر 2، اس سے نیچے آپ 2 لائنوں میں وہ شعر جو کتاب سے اتاریں گے، اور اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے حوالہ کی ہیڈنگ لگانے کے بعد آپ اسی طرح حوالہ لکھیں گے۔ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ یہ شعر نظم گھاس اور پودے سے لیا گیا ہے جس کے شاعر کا نام مولوی محمد اسماعیل میرٹھی ہے، اور اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ لگا کر آپ نے اس شعر کی تشریح لکھنی ہے کہ شاعر دراصل اس شعر میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کہ شاعر اس نظم میں گھاس اور پودے کی گفتگو کو بہت اچھے انداز میں پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گھاس پودے کو شکایت کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ اے میرے دوست، اس دنیا کا طریقہ بہت انوکھا اور نرالا ہے۔ اللہ پاک نے ہم کو ایک ذات بنایا ہے اور ہم ایک ہی طرح کے ماحول میں رہتے ہیں، لیکن انسان ہمیں ایک جیسا نہیں سمجھتے بلکہ ہم میں فرق کرتے ہیں۔ تو یہ اس مثال کے طور پر میں نے آپ کو شعر نمبر 2 کی تشریح بتا دی ہے۔ اسی طرح شعر نمبر 4 جو ہے وہ آپ کا اس نظم میں ہے، مٹی اور پانی، ہوا اور روشنی، واسطے دونوں کے یکساں ہیں ونی۔ بالکل اسی طرح جس طرح میں نے شعر نمبر 2 میں آپ کو طریقہ کار بتایا ہے، آپ اسی طرح اس کی تشریح کریں گی۔ پھر شعر نمبر 9 آپ کا ہے، چاہتے ہیں تجھ کو، سب کرتے ہیں پیار،
کچھ پتا اس کا بتا اے دوست دار. ٹھیک ہے. اور شعر نمبر 12 جو ہے وہ کون سا ہے؟ بالکل آخری شعر ہے یہاں عزت کا صحرا اس کے سر جس سے پہنچے نفع سب کو بیشتر. تو ان 4 اشعار کی تشریحات جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے. اب آ جاتے ہیں ہم اپنے قواعد کے کام کی طرف. قواعد میں حسب روایت ہم واحد جمع، الفاظ ضد اور الفاظ مترادف کا کام کرتے ہیں. تو پہلا ہے واحد جمع کا کالم ہے، آئیے دیکھ لیتے ہیں. پودا پودے، باغ باغات، ذات ذاتیں، عنایت عنایات، نظر نظریں، جڑ جڑیں، میوہ میوے، خبر خبریں، عزیز اعزا. ٹھیک ہے. اس کے بعد الفاظ ضد ہیں رفیق رقیب، پانی آگ، روشنی تاریکی، یکساں مختلف، عزت ذلت، نفع نقصان. ٹھیک ہے. الفاظ ضد یہ ہو گئے. اس کے بعد آ رہی ہے الفاظ مترادف کی. پودا بوٹا، گھاس پھوس، باغ چمن، رفیق دوست، طریق انداز، مٹی خاک، پانی آب، روشنی اجالا، گلا شکوہ. یہ منتخب میں نے لکھ دی ہیں مترادف. اس میں سے کچھ اور جو ہے وہ آپ کو PDF میں بھی انشاءاللہ مل جائیں گے. اس کے ساتھ ہی طالبات ہمارے آج کے لیکچر کا وقت اب ختم ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو تمام کام جو ہے وہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگلے لیکچر تک کے لیے معلمہ کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.